السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ملک میں پیدا ہونا، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے سے، اس گھر کے اندر پرورش پانے سے کیا مسلمان بن جاتے ہیں؟ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہم مسلمان بن جاتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں کہ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ابو لہب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ عتبہ شیبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جہل نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں جب یہ گواہی دوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ جس دن میں یہ کلمہ پڑھ لوں گا اس دن مجھے ہر بات، مجھے ہر کام، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، ساری کی ساری عادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی پڑیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، محض کلمہ پڑھنا ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صحابی نے کلمہ پڑھا تو وہ جنت کے اندر چلے گئے، صحابی کے انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ کے اندر گئے تو وہاں شہید ہو گئے۔ اب وہ تو جنتی ہیں، کوئی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی روزہ، یعنی موقع ہی نہیں لگا۔ ہمیں موقع بھی ملتا ہے، ہمیں اذان کی آواز بھی آتی ہے، سارا کچھ ملتا ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ بڑا رحمان، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہاں پہ رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے دل سے، اور دل کے بعد ہم نے اس کے اوپر عمل بالجوارح بھی کرنا ہے۔ ہم اقرار باللسان تو کر لیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن ہم الہ ہم نے بنا لیے ہیں، اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں، کہ ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدً عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہ یہ ہم گواہی دینے کے بعد ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہمیں سکھا کے گئے ہم نے وہ کام کرنے۔ اب دین کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو ہمارے اوپر بہت زیادہ مصائب آئیں گے، مشکلیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان لوگوں نے، طائف والوں نے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تر ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے ہم فوراً چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا ہے، اور ہاتھوں اور تمام جو ہمارے جوارح ہیں ان کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔